الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. مصنف علامہ محمد طاہر بن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا ان کا عمومی طریقہ ہے کہ مختلف اقوال کا مقارنہ اور موازنہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے جو دو موقف ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ راسخون فی العلم، یہ اس تعویل کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ایک موقف یہ ہے کہ نہیں جانتے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ متشابہ کی تعویل کو جانتے ہیں. متقدمین جو ہیں اکثر وہ اسی طرف گئے ہیں کہ راسخون فی العلم نہیں جانتے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف اس کو تفویض کر کے یہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اور دوسرا قول جو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، وہ اس کی تعویل کو جانتے ہیں اور اسی لیے ان کی تعریف کی گئی ہے رسوخ کے ساتھ، اور ان کا موقف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اولو الالباب ہے. ان کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اولو الالباب ہے. تو اسی سلسلے میں بات انہوں نے آگے بڑھائی. وَلِذَا فَقَوْلُهُ وَالرَّاسِخُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ الْجَلَالَةِ وَفِي هَذَا الْعَطْفِ تَشْرِيفٌ عَظِيمٌ. اور اوپر انہوں نے بتایا تھا کہ والراسخون فی العلم کا جو ہے وہ لفظ الجلالہ پر ہے. وَلِذَا فَقَوْلُهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَقِيلَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالْجُمْلَةُ وَإِنَّ جُمْلَةَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مُسْتَأْنَفَةٌ وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ. یہ قیلہ کے ساتھ دوسرا قول انہوں نے نقل کیا، اور پہلا جو ہے وہ نقل کیا تھا کہ یہ معطوف ہے اس پر وَإِلَى هَذَا التَّفْسِيرِ مَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدْ وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدْ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ فُورَكَ والشيخ أحمد القرطبي وابن عطية. وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها. اور وقيل الوقف على قوله إلا الله وإن جملة والراسخون في العلم مستأنفة وهذا مروي عن جمهور السلف وهو قول ابن عمر وعائشة وابن مسعود وأبي ورواه أشهب عن مالك. ويؤيد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم واحتج أصحاب الرأي الثاني. یہ جو قیلہ کے ساتھ دوسری رائے ذکر کی ہے، واحتج أصحاب الرأي الثاني وهو رأي الوقف على اسم الجلالة بأن الظاهر أن يكون جملة
والراسخون مستأنفتاً لتكون معادلة لجملة، یعنی تکون معادلة کہ برابری ہو جائے. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، یہ ایک حصہ ہے. اور والراسخون فی العلم یہ اس تفصیل کا دوسرا حصہ ہے. دونوں میں توازن اور تعادل ہو جائے، اس لیے یہاں مناسب یہی ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہاں وقف ہو. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ اس پہلے حصے کے معادل یہ راسخین کا ذکر ہو جائے. لتكون معادلا لجملة فأما الذين في قلوبهم زيغ والتقدير وأما الراسخون في العلم. وأجاب التفتازاني بأن المعادل لا يلزم أن يكون مذكورا. یہ علامہ مسعود تفتازانی، سعد الدین مسعود تفتازانی، یہ بہت بڑے متکلم ہیں اور منطق اور کلام کے اندر انہوں نے بڑی یادگار کتابیں چھوڑی ہیں، اور بیضاوی کے اوپر اور اسی طرح کشاف کے اوپر انہوں نے حواشی بھی لکھے. اور یہ جو دو کتابیں ہیں کشاف اور بیضاوی، اس طرح کی جو بحثیں ہیں کلامی، نحوی، بلاغی، ان کے حواشی اور ان کی شروع کے اندر علماء نے یہ بہت تفصیل کے ساتھ مباحث بیان کیے ہیں. بیضاوی کے اوپر تو بہت زیادہ لکھا گیا ہے، اور کشاف کے اوپر بھی لکھا گیا ہے، اور ان میں سے ہی یہ علامہ تفتازانی بھی ہے. اور ویسے ان کی ایک کتاب جو ہے علم الکلام کے اندر المقاصد کے نام سے، المقاصد، تو وہ متن بھی ہے ان کا تہذیب یہ علم الکلام اور فی المنطق. تہذیب منطق اور کلام کا جو ان کا مجموعہ مختصر سا متن ہے وہ انہوں نے لکھا تھا. اس کی شرح پہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس کے اندر، بلکہ اب تو شاید کم ہی پڑھائی جاتی ہے، پہلے پڑھائی جاتی رہی ہے. وہ عجاب التفتازانی بأن المعادل لا يلزم ان يكون مذکورا، وہ کہتے ہیں کہ معادل جو ہے اما الذین فی قلوبہم زیغ کے مقابل میں جو دوسرا فریق ہے اس کا تذکرہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بل قد یحذف لدلالۃ الکلام علیہ، بلکہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ بعض اوقات ایک چیز، ایک پہلو اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ذکر سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوسرا بھی یہاں ملحوظ ہے اور وہ مذکور ہے لیکن اشارتاً اور ضمناً. واحتجوا أيضا بقوله تعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا، اور اس بات سے بھی وہ احتجاج کرتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو آمنا به کے اندر تصدیق کا جو بنیادی معنی ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو جیسے ہے اسے قبول کر لیا اور اس کی تفصیل توضیح درپے نہیں ہے. قال الفخر لو كانوا عالمین بتاویلہ لم یکن لهذا الکلام فائدہ. یہ یقولون آمنا به کل من عند ربنا، یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے اور ان کے علم سے یہ برتر ہے، اس لیے انہوں نے کہا آمنا به هو من عند ربنا کل من عند ربنا. تو لو كانوا عالمین بتاویلہ لم یکن لهذا الکلام فائدہ.
اذ الایمان بما ظہر معناہ امر غیر غریب، ایسی چیز جس کا معنی مفہوم واضح ہو تو اس پر ایمان لے آنا، اس کی تصدیق کرنا امر غیر غریب، یہ تو کوئی انوکھا معاملہ نہیں ہے۔ تو ایمان کا اظہار جو ہے اس کے اندر تو غیب کا پہلو ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب۔ وَسَنُجِيبُ عَنْ هَذَا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَذَكَرَ الْفَخْرُ حُجَجًا أُخَرَى غَيْرَ مُسْتَقِيمَةٍ۔ اور امام فخر الدین رازی یہ بھی بہت بڑے متکلم ہیں اور بہت ہی کثیر الجہاد عالم ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا نام ہے مفاتیح الغیب، ہے ہمارے پاس، میرا گھر پڑی ہوئی۔ اس میں بہت سارے تفسیری مباحث جو ہیں وہ انہوں نے جمع کر دی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تفسیر کے اندر اگر تفسیر بالماسور کا جو سب سے بڑا موسوعہ یا معلمہ، جس کو انگریزی میں آج کل ہماری عام زبان میں انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، تو اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ دائرۃ المعارف کے نام سے کرتے ہیں، تو عام عربی کے اندر اس کو موسوعہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت وسیع معلومات کا مجموعہ۔ اور جو محقق علماء ہیں لغت کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ معلمہ کرنا چاہیے۔ معلمہ یعنی جہاں ایک علم جو ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے اور اس علم کو پوری طرح اس کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالموصور کا موسوعہ جو ہے وہ تفسیر ابن جریر ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے تفسیر بغوی اور تفسیر ابن کثیر کا، تاکہ یہ معصور کا علم جو ہے نا منقع ہو کر انسان کے سامنے آئے۔ وہ بڑا وسیع مجموعہ ہے ابن جریر کی تفسیر، جامع البیان فی تعویل آیۃ القرآن، اور یہ تفسیر بغوی اور تفسیر ابن کثیر جو ہے یہ منقع شکل میں انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اور تفسیر بالماسور جو ہے وہ اس موسوعے اور ان دو آگے اس سے جو لی گئی کتابیں ہیں اور منقع ہیں، ان کے ساتھ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اور جو قرآن مجید کی تفسیر ہے لغت کے اعتبار سے اور بیان کے اعتبار سے، اس میں المحرر الوجیز ابن عطیہ کی اور الکشاف یہ علامہ زمخشری کی، یہ دو کتابیں بہت جامعیت کے ساتھ اس چیز کو پورا کرتی ہیں، لغت کو اور نحو صرف کو اور معانی کو اور بیان کو، یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جو اس کا موسوعہ ہے وہ ہے البحر المحیط، ابو حیان کی، ابن حیان ابو حیان اور ہے، ابن حیان اور ہے، تو یہ اس کا موسوعہ ہے۔ اور اس سلسلے میں بیضاوی جو ہے یہ مختصر ہے، اور وہ ہمارے مدارس کا نصاب کا حصہ رہی ہے، اور ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں کچھ اس کا حصہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس پر علماء نے لکھا بہت ہے، اس کے تعلیقات، شروع، حواشی اور تاریخ تقریرات بہت، قاضی زادہ کا حاشیہ ہے، میرا خیال ہے کہ 8-10 جلدیں ہیں، بڑے ترکی کی چھپی ہوئی، بہت قدیم اور بڑی باریک بہت تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ کس کا؟ قاضی زادہ، حاشیہ قاضی زادہ ترکی عالم ہے، تو یہ نصاب کے اندر ہے۔
اور اس پر لکھا بہت گیا ہے، اور کشاف پر بھی لکھا گیا ہے، کشاف پر بھی لکھا گیا ہے، اس کی نقد بھی لکھی گئی، اس کی تقریر بھی کی گئی، مخدوم کتاب ہے، بہت زیادہ مخدوم، اور اس کے شواہد کی شرح بھی لکھی گئی، کیونکہ بڑی لغوی چیزیں اس کے ذکر کی گئی، اس کے شواہد کی شرح، اس کی احادیث کی تقریر، اور اس کے جو اعتزالیات ہیں ان کے اوپر نقد، اور پھر اس کی ویسے جو ہے نا توضیح اور تفسیر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ یہ مشکات کے شارح ہیں، استاد بھی تھے مصنف مشکات کے، اور پھر جب انہوں نے لکھی تو اس کی شرح بھی انہوں نے کی، یہ آپ کے پاس موجود ہے ادھر، دیکھیے کبھی جی طیبی کی شرح دیکھیے، ادھر نہیں، ادھر پتا نہیں، رحبہ میں دیکھی تھی، ادھر وہ بھی میرا گھر، بہت ہی بنیادی شرح ہے، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، علامہ ملا علی قاری، علی القاری، اور علامہ سید شاہ عبد الحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دوسرے جو شارحین ہیں مشکات کے، یہ سارے اس سے استفادہ کرتے ہیں، بہت بنیادی شرح ہے یہ طیبی، تو انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے کشاف کی، تو چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہمارے ادھر ہے یہ نہیں، میرا حال ہے ہماری لائبریری میں ادھر نہیں ہے، شروع طیبی المشکات، یہ مدینہ یونیورسٹی والوں نے طلباء کو اس کے کچھ حصے دے کر نا اس کو ایڈٹ کروایا ہے، اس کی تحقیق کروائی ہے، اور وہ ان طلباء نے اس کی خدمت کر کے پوری کتاب مکمل کر دی ہے۔ اب وہ حصہ تو پتہ نہیں شائع ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ان کا کام تھا، وہ تو نظر سے نہیں گزرا، ویسے دوسرے لوگوں نے اسے چھاپ دیا ہے، تو ان کی شرح ہے طیبی۔ اچھا، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے کشاف کی، اور میں نے بتایا کہ اس کا جو موسوعہ ہے لغویات کا، یہ البحر المحیط ہے، اور البحر المحیط کا انہوں نے اختصار بھی کیا، خود ہی ابن حیان نے انہوں نے اس کا اختصار بھی کیا ہے نحر المعاد کے نام سے، اور اسی طرح پھر کلامی مسائل اور اعتقادی مسائل اور جتنے بھی قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا جو تفسیر کے ساتھ تذکرہ ہے وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ بعض علماء تو بڑی اس کی جو ہے نا بے قدری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں سب کچھ ہے لیکن تفسیر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی سارا کچھ جمع جوڑ کر دیا گیا ہے لیکن تفسیر اس میں نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ کوئی اس کا اچھی طرح جو ہے نا وہ تذکرہ نہیں کرتے تھے، تو یہ بات نہیں ہے، تفسیر اس میں ہے اور بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر نا توسع ہوتا تھا، میرا خیال ہے ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا، جب وہ بات کرتے تھے کسی موضوع پر تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ جاتی تھی اور پھر وہ ان چیزوں کو ذکر کر دیتے تھے۔ تو کلامی قسم کے جو مباحث ہیں اور دیگر جو فلسفے کے یا منطق کے یا فقہ کے یا اور جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ تذکرہ جو ہے نا وہ اس تفسیر ابن فخر الدین رازی کی تفسیر جو ہے تفسیر الکبیر مفاتیح الغیب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کا دوسرا ایک مجموعہ جو ہے جو موسوعاتی قسم کا ہے، بہت ہی تفصیلی، روح المعانی ہے،
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ عراق کے عالم تھے اور یہ متاخرین میں سے ہیں، لیکن بہت ہی وسیع نظر تھے. اور اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے نا وہ پہلو ہے جو تفسیر مفاتیح الغیب کے اندر نہیں ہے، کہ وہ اشاراتی تفسیر بھی ذکر کرتے ہیں. تفسیر رمزی اور اشاراتی تفسیر، یہ جو صوفیہ ہے اور علم باطن سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات سے کچھ اپنے جو ان کے خاص مسائل ہیں اور جن چیزوں کے اوپر وہ زیادہ ترکیز کے ساتھ توجہ دیتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، ان کے متعلق جو قرآن مجید سے اشارات ملتے ہیں اس کا بھی یہ ذکر کرتے ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر. اور پھر پچھلے دور کے اندر یہ تفسیر جو ہے ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ایسی تفسیر ہے کہ اس میں یہ اس دور کی تفسیروں میں سے بڑی ایسی جامع تفسیر ہے اور محققانہ تفسیر ہے، جس میں بلاغت کے علوم اور قرآن کا اعجاز اور بہت سارے جدید مسائل کے اوپر انہوں نے توجہ کی ہے اور بیان کی ہے. یہ بہت بڑے عالم تھے رحمہ اللہ، اسی 20ویں صدی کے علماء میں سے تھے. 1900 پتہ نہیں 73 میں میرا خیال ہے شاید اس سے آگے پیچھے. فقیر بھی تھے، قاضی بھی تھے، عالم بھی تھے، منطق فلسفے کے بھی عالم تھے. تو یہ جو ہے ان کی کتاب بھی ایک اس طرح کی موسوعاتی کتاب ہے. اور قرآن مجید کے احکام اور مسائل کے متعلق علماء نے اپنے اپنے انداز میں کتابیں لکھی ہیں. امام ابو بکر جساس کی احکام القرآن، ابن العربی کی احکام القرآن، القیال حراسی کی احکام القرآن، تحاوی امام تحاوی امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن، یہ کتابیں ہیں. لیکن اس موضوع پر جو موسوعہ ہے وہ الجامع الاحکام القرآن، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے الجامع احکام القرآن. اس میں انہوں نے قراءات، اس کی توسیع، تفصیل، توجیہ اور اسی طرح قرآن کا معنی اور قرآن کے متعلق احکام اور لغت، یہ چیزیں بیان کی ہیں، قصے وغیرہ اس میں بیان نہیں کی. وہ بہت ہی جامع موضوع ہے اور اس پر بھی علماء نے کام کیا ہے، اس کی تخریج وغیرہ کی ہے اور مخدوم کتاب ہے تخریج کے اعتبار سے. باقی آسان ہے اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. احکام القرآن کے متعلق جو قرآن سے مسائل استنباط ہوتے ہیں وہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں. تو باقی ایک پہلو اور ہے اور وہ ہے تفسیر کا ایسا پہلو جسے ہم سلفی تفسیر کہتے ہیں، سلفی تفسیر کہتے ہیں. یعنی اس کے اندر احکام بھی آ جاتے ہیں اور قرآن کا مفہوم بھی آ جاتا ہے اور قرآن کے اشارات بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کا منہج جو ہے وہ سلفی ہے. اس میں علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ شام کے عالم تھے، وہ بھی اسی 13ویں صدی کے علماء میں سے ہیں.
ان کی تفسیر ہے تفسیر محاسن التاویل کے نام سے، اور اسی طرح سعودی عرب کے علماء میں سے علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے، وہ مختصر ہے لیکن انہوں نے کام بڑا کیا ہے، اصول تفسیر کے حوالے سے، اصول فقہ کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے انہوں نے بڑا یعنی منقح کام کیا ہے، بہت ایسا کام ہے ان کا کہ طالب علم جو ہے اگر اچھی طرح ان کتابوں کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نا بڑا تحسن عطا کر دیتے ہیں۔ تحسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو، ایک تحسن ہوتا ہے سین کے ساتھ، انسان کے اندر تحسن آ جائے نہیں حسن آ جائے، اور ایک ہوتا ہے سواد کے ساتھ کہ تحسن انسان محفوظ ہو جاتا ہے، سیکیور ہو جاتا ہے حسن سے، حسن تحسن یعنی انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ جو فکری کجیاں اور ادھر ادھر کے جو پھسلنے ہیں نا، ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے علم کے بہت بڑے ناشر تھے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ، یہ ان کے خاص شاگرد ہیں اور ان کے علم کو انہوں نے بہت پھیلایا۔ ویسے تو بہت لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، وہ ماشاءاللہ جیسے یہ ہمارے بزرگ جن کا کل انتقال ہوا ہے، انہوں نے پڑھایا بہت ہے نا، ادھر جامعہ سریوں میں پڑھاتے رہے، لاہور میں بھی پڑھاتے رہے، پڑھایا بہت ہے، بہت لوگوں کو فائدہ دیا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا پڑھاتے تھے، بہت لوگوں نے ان سے پڑھا، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ پر ان کے جانشین بن گئے۔ یہ بڑی سعادت ہوتی ہے کہ کسی استاد کو کوئی ایسا شاگرد مل جائے جو اس کا جانشین بن جائے اور پھر اس کے بعد اس کے علم کو پھیلائے۔ یہ پہلے بزرگوں میں اس طرح کا سلسلہ جو ہے نا بڑا مبارک سلسلہ چلتا۔ میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسلک تھی، اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے، تو وہ جہاں گئے انہوں نے اسی طرح اس ویسی مسلک بنا۔ ان کے شاگرد عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے مدرسہ چشمہ رحمت بنایا، وہاں انہوں نے ویسی مسلک بچھا دی۔ ادھر ان کے شاگرد امرتسر میں تھے امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بھی ان کے شاگرد تھے اور یہ خود بھی ان کے شاگرد تھے عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہاں مسلک بچھائی اور مدرسہ قائم کر دیا۔ افضل المنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے یہاں پنجاب میں وزیر آباد کے اندر یہ سلسلہ قائم کر دیا۔ اور اسی طرح ان کے شاگرد تھے حافظ محمد صاحب لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ادھر لکھوں کے میں آ کے مدرسہ بنا کے اس طرح جو ہے نا اس فیض کو جاری کر دی۔ یہ لوگوں کا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی تھی کہ آگے پھر ان کے شاگرد جو تھے اس سلسلے کو اور زیادہ پھیلا دیتے تھے۔ جیسے درخت ہوتا ہے نا، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور پھر اس سے اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں تو باغ تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی نا ایسا ہی بننا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو آگے پڑھائیں اور پھیلائیں، اس کو اس کام کے اندر لگ جائیں، اس کام کے اندر لگ جائیں۔ یہ کام بڑا ہی مبارک کام ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے یہ سلفی تفسیر ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بڑی سلفی تفسیر ہے۔ اور فہم قرآن میں میں نے دیکھا ہے قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اور کوئی چھوٹا موٹا اشکال ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے نا بہت ہی مفید ہے۔ تیسیر الرحمان، یہ تیسیر الکریم الرحمان، تیسیر الکریم الرحمان تفسیر القرآن۔ تو اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے انہوں نے دارالسلام والوں، لیکن کوشش کیا کرو عربی کتابیں پڑھ لیں، ترجمے کی طرف نہ جایا کرو، عربی کتابیں پڑھا کرو، عربی کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کرو، اور عربی سمجھنے سے جو انسان کو حاصل ملتا ہے، جو انسان کو اس سے درک حاصل ہوتا ہے، وہ ترجموں سے نہیں ہوتا۔ ترجمہ جو ہے نا یہ بہرحال کہ اس ترجمہ کرنے والے کا اپنا فہم ہوتا ہے، یہ بعض اوقات وہ صحیح ترجمہ کر ہی نہیں پاتے،
صحیح ترجمہ نہیں کر پاتے، اس لیے عربی کتابوں کو خود پڑھا کریں، براہ راست عربی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں۔ اور اب جو ہے ایسی تفسیر جو سلفی تفسیر ہے اور اس کے اندر یہ نحوی صرفی اور کلامی مباحث بھی ہیں، یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، یہ بھی بہت ہی جامع تفسیر ہے، بہت زیادہ اس کے اندر علم ہے اور بہت ہی اللہ رب العزت کے شیخ کو تمکن عطا فرمایا ہے، رسوخ عطا فرمایا ہے، اور شیخ سے اللہ نے بڑی خدمت کی ہے۔ نئے مسائل تھے وہ پڑھاتے رہے، لکھا بھی ہے انہوں نے، لیکن ان کے دروس کو ہی ان کے شاگردوں نے جو ہے نا وہ لکھ کر اور پھر ان کے سامنے پیش کر کے خود بھی وہ لکھتے رہے، خود بھی وہ اچھے مصنف تھے، تحریر ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، لیکن ان کے دروس کو جمع کر کے پھر ان کو پیش کر کے پھر ان کے اندر تنقید کر کے ماشاءاللہ جو ان کی کتابیں اب آ گئی ہیں، اس سے علم بہت آسان ہو گیا، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، اصول کا علم اور افطار کے بارے میں بہت اللہ رب العزت نے ان کو برکت عطا فرمائی۔ تو یہ بات یہاں سے آ گئی کہ شیخ نے نا ان کا ذکر کیا ہے فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے جیسے بتایا کہ یہ متکلم تھے اور اپنے دور کے سلطان العلماء تھے، فخر رازی سلطان العلماء تھے اور متکلم تھے، اس لیے جو ہمارے سلفی فکر کے حامل حضرات ہیں، سلفی فکر رکھنے والے ہیں، وہ بھی ان پر نقد کرتے ہیں، اور جو متکلمین ہیں ان کے اندر چونکہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے اندر روحانیت تھوڑی ہوتی ہے، تو صوفیاء بھی جو ہے ان کو وہ اتنا ان کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے اور وہ تھوڑا سا ان سے انقباض کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا عبادت کا ذوق اور ذکر اذکار اور ایک ایسی کیفیت جو روحانی حیات کا مظہر ہوتی ہے، کسی کی روحانی جو ہے نا باطنی کیفیت کا مظہر ہوتا ہے، وہ ان کے یہاں نہیں پائی جاتی، تو وہ بھی فخر رازی کے متعلق اسی طرح کہتے ہیں، لیکن بہرحال عالم آدمی تھے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ تو مسلمان علماء کا تو ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قائل کو نہیں دیکھتے، ہم قول کو دیکھتے ہیں، اور قول کو پرکھتے ہیں کتاب و سنت جو اللہ رب العزت نے ہمیں میزان عطا فرمایا ہے، اور اس میزان کے اوپر اس کو پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، یہ معیار ہے اور یہ میزان ہے کتاب و سنت، تمام چیزوں کو جانچنے پرکھنے اور تولنے کے لیے، جو اس کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہے، جو مطابق نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ہیں، شخصیات ہیں، ان کے بارے میں ہم سکوت ہی کرتے ہیں۔ ولا يخفى أن أهل القول الأول لا يثبتون متشابها غير ما خفي المراد منه. ولا يخفى أن أهل القول الأول لا يثبتون متشابها غير ما خفي المراد منه. جو پہلے قول کے قائل ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم اس کی تعویل جانتے ہیں، لا یثبتون متشابہا غیر ما خفی المراد منہ، وہ کسی ایسے متشابہ کے اس بات کے قائل نہیں ہیں، غیر ما خفی المراد منہ، سوائے اس کے کہ جس سے مراد خفی ہو، یعنی متشابہ وہی ہے، خفی منہ المراد جس کی مراد مخفی ہے، وَأَنَّ خَفَاءَ الْمُرَادِ مُتَفَاوِتٌ، اور یہ جو خفاء المراد ہے اس کے اندر تفاوت ہے، یہ ایک درجے کا نہیں ہے، وہ
متشابہ کا یہ معنی نہیں لیتے کہ ما لا یعلم المراد منہ، یہ معنی اس کا نہیں لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں خفا ہوتا ہے اور وہ خفا متفاوت ہے اور وہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ وَأَنَّ أَهْلَ الْقَوْلِ الثَّانِي يُثْبِتُونَ مُتَشَابِهًا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَهُوَ أَيْضًا مُتَفَاوِتٌ، اور جو دوسرے ہیں سلف وہ کہتے ہیں کہ یثبتون متشابہًا استأثر اللہ بعلمہ، ہمارے لیے وہ ایسا ہے کہ اس کی مراد ہم نہیں جانتے اور اللہ رب العزت ہی کو اس کا علم ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا مُتَفَاوِتٌ، اور یہ بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کا علم جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے علم میں کبھی بھی آنے والی نہیں ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بندے کو معلوم ہو جائے گی۔ لِأَنَّ مِنْهُ مَا يَقْبَلُ تَأْوِيلَاتٍ قَرِيبَةً وَهُوَ مِمَّا يَنبَغِي أَلَّا يُعَدَّ مِنَ الْمُتَشَابِهِ فِي اصْطِلَاحِهِ، لِأَنَّ مِنْهُ مَا يَقْبَلُ تَأْوِيلَاتٍ قَرِيبَةً، کیونکہ متشابہ میں سے بعض ایسے متشابہات ہیں جن کی قریب تعویل کی جا سکتی ہے۔ وَهُوَ مِمَّا يَنبَغِي أَلَّا يُعَدَّ مِنَ الْمُتَشَابِهِ فِي اصْطِلَاحِهِ لَكِنَّ سَمِيعَهُ فِي الْإِمْسَاكِ عَنْ تَأْوِيلِ آيَاتٍ كَثِيرَةٍ سَهْلٍ تَأْوِيلُهَا مثل فإنك بأعيننا وهو مما ينبغي ألا يعد من المتشابه في اصطلاحه، جس کی تعویل قریب کی جا سکتی ہے، یعنی جس کی قریبی تعویل تفسیر کی جا سکتی ہے، اس کو متشابہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لكن صنيعه في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة، لیکن ان کا بہت ساری آیات کی تعویل اور تفسیر سے توقف اور امساک اختیار کرنا۔ سہل تعویل ہوا، تعویلی آیات سہل تعویل ہوا، جن کی تعویل ہے بھی آسان، مثل فإنک بأعیننا، اس طرح کی آیتوں کی وہ تفسیر کرنے سے بھی توقف کرتے ہیں۔ دل علی انہم یصدون باب التاویل فی المتشابہ، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ متشابہ کی تعویل کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ قال الشیخ ابن عطیہ ان تعویل ما یمکن تعویلہ لا یعلم تعویلہ علی الاستیفاء، ان تعویل ما یمکن تعویلہ، جن چیزوں کی تعویل ممکن ہوتی ہے، لا یعلم تعویلہ علی الاستیفاء، یا لا یعلم تعویلہ علی الاستیفاء الا اللہ تعالی، علی الاستیفاء کلی اس کی تفسیر اور اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخین لا يعلمون تعویل المتشابہ فإنما اراد هذا النوع، جن حاذق اور محقق اور ماہر علماء نے، حذاقت کیا ہوتی ہے؟ مہارت، حاذق جو ہے وہ حذق کس کو کہتے ہیں؟ مہارت۔ حاذق طبیب حاذق، طبیب حاذق جو ہے ماہر طبیب کو کہتے ہیں۔ کیا ہوتا تھا؟ حکیم حاذق، حکیم حاذق کا جو ہے نا یہ کورس ہوتا تھا، یہ جو سند دیتے تھے طبیہ کالج والے، یہ جو جامعات طبیہ ہوتی تھی وہ حکیم حاذق کا ہوتا تھا، تو حاذق جو ہے یہ ماہر کو کہتے ہیں۔ ان ومن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخین لا يعلمون تعویل المتشابہ فإنما اراد هذا النوع، تو انہوں نے اس کی تعویل سے یہ مراد لیا ہے کہ اس کی اس طرح استیفائی، یعنی پوری طرح، استوفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا، علی سبیل الاستیفاء والاستقصاء، استقصاء پورے کو جمع کر لینا، سمیٹ لینا، جو بھی ادھر ادھر بکھرا ہوا سارا اکٹھا کر لینا، اور استیفاء پورے کو کامل طور پر اکٹھا کر لینا، تو اس کا مقصد یہ ہے۔ وَخَافُوا أَن يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ اللَّهَ وَصَفَ الرَّاسِخِينَ بِعِلْمِ التَّأْوِيلِ عَلَى الْكَمَالِ، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ والراسخون فی العلم سے مراد جو اس کی تعویل کو جانتے ہیں وہ کمال کے ساتھ اس کی تعویل کو جانتے ہیں، نہیں، وہ تفاوت ہے، جتنا کچھ جانتے ہیں بس اتنا ہی جانتے ہیں، باقی
تفسیر جو ہے اس کی تعویلی وہ تکمیلی یا کامل یا تفصیلی تعویل جو ہے وہ نہیں جانتے. وعلى الاختلاف في محمل العطف في قوله تعالى والراسخون في العلم. اچھا یہاں ایک بات جو ہے نا وہ جان لینی چاہیے کہ ایک تو سلف کا موقف ہے کہ وہ ان متشابہات کا ظاہر معنی جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں اور اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, تفویض کرتے ہیں. اور ایک ایسا گروہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم سلف کے منہج کو ہیں اور وہ تفویض کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا جو ظاہری معنی ہے یہ کیا ہے, مراد ہی نہیں, اور کون سا معنی مراد ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو یہ جو ہے نا مفوضہ اور مؤولہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ سے ظاہر معنی مراد نہیں ہے, وہ راجح معنی ہے لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور اس سے کوئی دوسرا معنی مراد لیتے ہیں جو مجازی ہے. کس دلیل کے لیے؟ جو دلیل عقلی ہے, جو دلیل عقلی ہے. تو یہ دونوں کو ظاہری معنی ثابت نہیں کرتے. تو حقیقت میں یہ مفوضہ اور یہ مؤولہ دونوں ایک ہی ہے, اور جو سلفی منہج ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ الاستواء معلوم ونثبت بل یداہ مبسوطتان, اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں. اب کیسے ہیں یہ نہیں ہم جانتے لیکن ہاتھ ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام ہے, اللہ رب العزت کا سمع و بصر یہ وصف ہے. جیسے لغت سے ثابت ہوتا ہے کہ سمع کا معنی سننا ہوتا ہے اور بصر کا معنی دیکھنا ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت کے لیے یہ اوصاف ثابت ہے. تو یہ ان کا منہج ہے. اس لیے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہمارے حلقے کے اندر نا تفویض اور تعویل کی پوری طرح ادراک نہیں ہوتا اور معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. وعلى الاختلاف في محمل العطف في قوله تعالى والراسخون في العلم بنى اختلاف بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابها من آيات القرآن ومن صحاح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان رأي فريق منهم الإيمان بها رأي فريق منهم الإيمان بها على إبهامها وإجمالها وتفويض العلم بكنه المراد منها إلى الله تعالى. وهذه طريقة سلف علمائنا قبل ظهور شكوك الملحدين أو المتعلمين, وذلك في عصر الصحابة والتابعين وبعض عصر تابعيهم, ويعبر عنها بطريقة السلف ويقولون طريقة السلف أسلم. ایک گروہ کا موقف یہ ہے الایمان بہا علی ابہامہا و اجمالہا, انہیں اسی طرح مبہم اور مجمل رکھا جائے اور ان کا معنی جو ہے اور وہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا جائے, معنی مراد جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے. وہذی طریقۃ سلف علمائنا ویقولون طریقۃ السلف اسلم ای اشد سلامۃ لهم من ان یتأولوا تأویلات لا يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تتسق مع ما شرعه للناس من الشرائع مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم وانصرافهم عن التعمق في طلب التأويل. تو انہوں نے ان چیزوں کا اس طرح جو ہے نا وہ ان پر بحث نہیں کی, وہ اللہ کے سپرد کر دیا. مجھے یہاں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تفویض والے مسلک کو سلف کا مسلک قرار دے رہے ہیں. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
مبین کہا ہے اور قرآن کو بیان کہا ہے. تو قرآن تو بیان کے لیے آیا ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ایسی چیزوں کو ذکر کرے جن سے بیان نہیں ہوتا اور مخاطب جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کچھ بھی، اور الغاز میں بات کرتا ہے. الغاز کیا ہوتے ہیں؟ کیا؟ اپنی رائے لفظ جمع اس کی الغاز. ہاں شاباش. الغاز کہتے ہیں معمہ کو. معمہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو چھپائی ہوئی ہے، اندھی ہے، پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے. تو اس کو عربی زبان میں لغز کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جو چھپا کر کی جاتی ہے کہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو لغز کہتے ہیں. الغاز اس کی جمع ہوتی ہے. تو قرآن مجید کوئی الغاز نہیں ہے، کوئی ایسے راز نہیں ہے، کوئی ایسے معمیات نہیں ہے، کوئی ایسے پیچیدہ مباحث نہیں ہے اس کے اندر جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے. یہ تو تفکر، تذکر، تعقل، تدبر کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. تو جو کچھ اس میں بیان کیا ہے یہ لوگوں کے جاننے کے لیے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت کا تعارف کروایا قرآن نے، رسول کی اور وحی کی جو ہے نا حقیقت بتائی ہے. اللہ رب العزت نے بتایا کہ وحی کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے مقتضیات بتائے ہیں، اور اسی طرح انسانی جو اور چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے. اس لیے اس کو یہ کہنا کہ اس کا معنی مراد جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. وَكَانَ رَأْيُ جُمْهُورِ مَنْ جَاءَ بَعْدَ عَصْرِ السَّلَفِ تَأْوِيلُهَا بِمَعَانٍ مِنْ طَرَائِقِ اسْتِعْمَالِ الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ الْبَلِيغِ مِنْ مَجَازٍ وَاسْتِعَارَةٍ وَتَمْثِيلٍ. باقی جو سلف کے زمانے کے بعد علماء آئے ان کی رائے جو ہے وَكَانَ رَأْيُ جُمْهُورِ مَنْ جَاءَ بَعْدَ عَصْرِ السَّلَفِ تَأْوِيلُهَا، ان کی رائے یہ تھی کہ ان کی تعویل کی جائے بمعانی، ایسے معانی کے ساتھ، من طرائق استعمال الکلام العربی البلیغ، جو بلیغ عربی کلام کے اندر مستعمل ہیں، مجاز، حقیقت اور مجاز، استعارہ اور تمثیل. استعارہ ایک لفظ ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو اس کے بجائے دوسرے مفہوم کے اندر استعمال کرنا، جیسا کہ رفیع العمادی کثیر الرمادی. جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ رفیع العمادی، کہ وہ بڑے اونچے ستونوں والا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ بڑا بلند قامت، یعنی اس کا جو لوگوں کے اندر مقام و مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے. کثیر الرمادی، رات اس کی بہت زیادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا سخی اور کریم ہے. تو یہ استعارہ ہوتا ہے. اور تمثیل جو ہے یعنی کسی چیز کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے اس کی مثال دے کر اس کو انسانی فکر کے قریب کر دیا جاتا ہے. تو مثل کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اب یہ تمثیل ہے کس چیز کی؟ ان کی اس کیفیت کی جس کیفیت کے اندر وہ موجود تھے، کہ روشنی ہوئی اور اس روشنی سے فائدہ اٹھانا تھا، لیکن بجائے فائدہ اٹھانے کے ان کی آنکھیں چلی گئیں اور ان کے لیے وہ روشنی جو ہے وہ ناکارہ ثابت ہوئی. تو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی یہ تمثیل ہے. تو تمثیل، استعارہ، مجاز ما وجود الداعی الی التاویل، اور وہاں تعویل کا داعی اور مقتضی بھی موجود ہوتا ہے. وہو تعطش العلماء الذین اعتادوا التفکر والنظر وفهم الجمع بین ادلۃ القرآن والسنۃ. اور یہ داعی کون سا ہے؟ وہو ما وجود الداعی الی التاویل، کہتے ہیں کہ یہ تعویل کا داعی اور مقتضی اور اس کا محرک جو ہے وہ ہے تعطش العلماء. ان علماء کے اندر یہ پیاس ہوتی ہے، ان کے اندر یہ لگن ہوتی ہے کہ
یہ سوچ بچار کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، اور قرآن و سنت کے دلائل کو اور عقل اور منطق کے امور کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن و سنت کے دلائل میں تو جمع کرنا ہی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو معیوب ہو، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا ان کے اور بھی ایک جو چیز پیش نظر ہوتی ہے یہ کہ وہ عقل و منطق کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بِطَرِيقَةِ الْخَلَفِ وَيَقُولُونَ طَرِيقَةُ الْخَلَفِ أَعْلَمُ، یہ عام لکھا ہوا ہے عالم، أي أنسب بقواعد العلم وأقوى في تحصيل العلم القاطع لجدال الملحدين۔ وہ کہتے ہیں کہ طریقۃ السلف اسلم و طریقۃ الخلف اعلم، و طریقۃ الخلف اعلم، لیکن عالم سے مراد ان کی کیا ہے؟ انسب بقواعد العلم واقوى في تحصيل العلم القاطع لجدال الملحدين، ملحدین کا جدال اور ان کا جھگڑا اور ان کے بحثیں اور ان کے مناظرے اور ان کے اعتراضات، اس کو قطع کرنے کے لیے یہ زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔ والمقنع لمن يتطلبون الحقائق من المتعلمین، متعلم کس کو کہتے ہیں؟ متعلم جو ہے اس کو کہتے ہیں جو منطق اور فلسفے کا ماہر، یہ تعلیم یافتہ ہے۔ جیسے آج کل جو ہے وہ تعلیم یافتہ اس کو کہا جاتا ہے جس نے BA یا MA پڑھا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ ہے۔ اسی طرح متعلم جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے جس نے منطق فلسفہ پڑھا ہوا ہو اور وہ ان علوم سے پوری طرح باخبر ہو۔ والمقنع لمن يتطلبون الحقائق من المتعلمين وقد يصفونها بأنها أحكم أي أشد إحكاما لأنها تقنع أصحاب الأغراض كلهم، یہ ہر ایک کو قانع کر دیتے ہیں، یعنی اس کی تشفی کر دیتے ہیں اور اس کے ذہن کو اطمینان دلا دیتے ہیں۔ وقد وقع هذان الوصفان في كلام المفسرين وعلماء الأصول ولم أقف على تعيين اول من صدر عنہ، اور یہ طریقۃ الخلف اعلم و احکم، یہ جو علماء نے بات کہی ہے وہ طریقۃ الخلف اعلم و احکم، یہ جو بات کہتے ہیں یہ مفسرین اور علماء اصول کے کلاموں کے اندر عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ولم اقف على تعین اول من صدر عنہ، وقد تعرض الشیخ ابن تیمیہ فی العقیدۃ الحمویۃ الی رد هذین الوصفین ولم ينسبهما الی قائل، انہوں نے کسی قائل کی طرف اس کی نسبت تو نہیں کی، لیکن یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ والموصوف باسلم وبعالم الطریقۃ لا اہلھا، والموصوف باسلم وبعالم، اب یہ کہنا کہ طریقۃ السلف اسلم و طریقۃ الخلف اعلم، تو طریقے کے لیے علم کا اور سلامتی کا اس بات جو ہے یہ تو ایسی ہے جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ النہر جاری، یہ ایسا ہی ہے۔ سلامتی کس کے لیے ہے اور علم کس کے لیے ہے؟ اہل الطریقہ کے لیے، اہل الطریقہ کے لیے۔ والموصوف باسلم و بعالم الطریقۃ لا اہلھا فإن أهل الطریقتین من ائمة العلم وممن سلموا في دینهم من الفتن، مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے طریقہ اسلم ہے اور عالم ہے، الطریقۃ الاعلی، انہوں نے اور معنی اس سے مراد لیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ اسلم ہے، سلامتی والا ہے اور علم والا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اصل سلامتی اور علم ہے وہ اس طریقے کے لیے ہے، لیکن جو دونوں اہل ہیں اس طریقے والے اور اس طریقے والے، یہ دونوں ہی ائمۃ العلم بھی ہیں اور اہل السلامہ بھی ہیں، ان کا رجحان اس طرف ہے۔ والموصوف باسلم وبعالم الطریقۃ لا اہلھا فإن اہل الطریقتین من ائمۃ العلم وممن سلموا فی دینهم من الفتن، تو ان دونوں کو ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ سالم بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ تو اس طریقے کے لیے یہ جو وہ مفہوم ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ راستہ سلامتی والا راستہ ہے، یہ سلامتی والا راستہ ہے،
تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ علم والا راستہ ہے، یعنی یہ اہل علم کا راستہ ہے، یہ اہل علم کا راستہ ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے کہ اس راستے پہ چلنے والے سالم رہتے ہیں۔ تو مصنف نے یہ اشارہ کیا کہ یہ دونوں ہی معتبر ہیں اور محترم ہیں، اور ان دونوں کا ہی دین کے لیے بڑا کارنامہ ہے۔ وَلَيْسَ فِي وَصْفِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بِأَنَّهَا أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ غَزَازَةٌ مِنَ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، اور یہ جو خلف کا طریقہ ہے اس کو عالم اور احکم قرار دینا، اس میں پہلے طریقے کے اوپر کوئی کمی نہیں آتی۔ وَلَيْسَ فِي وَصْفِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بِأَنَّهَا أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ غَزَازَةٌ، غزازۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اس سے کمی نہیں آتی۔ غض الطرف کیا ہوتا ہے؟ نظر کو جھکانا، یغضوا من ابصارہم، تو غزازہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو نیچے کر دینا، کسی کو نیچے کر دینا۔ اس سے اس میں کوئی کمی اور کوئی تحقیر جو ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ لأن الرسول الذين درجوا على الطريقة الأولى فيهم من لا تخفى عليهم محاملها بسبب ذوقهم العربي وهديهم النبوي، کیونکہ پہلا جو معنی جو ہے قرون اول کا، قرون مفضلہ کا، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اتباع التابعین اور تبع الاتباع کا زمانہ جو تھا، وہ لوگ جو اس طریقے کے اوپر چلتے رہے ہیں اور انہوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے، فیہم، ان میں ایسے لوگ تھے، من لا تخفى علیہم محاملها، جو ان محامل اور ان معانی اور ان مطالب سے بے خبر نہیں تھے، کیونکہ ان کا خالص عربی ذوق تھا، بسبب ذوقہم العربی وہدیہم النبوی، اور ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنانا۔ الہدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان کا رویہ اور انسان کا طرز زندگی۔ وفیہم من لا يعیر البحث عنها جانبا من ہمته مثل سائر العامہ فلا جرم كان طی البحث عن تفصیلها اسلم للعموم۔ وفیہم من لا يعیر البحث عنها جانبا من ہمته، اور ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان چیزوں کے اوپر بحث کرنے پر اتنی توجہ نہیں دی۔ من لا يعیر البحث عنها جانبا من ہمته، انہوں نے اپنی ہمت کا کوئی حصہ اور اپنے اہتمام کا کوئی پہلو اس کو نہیں دیا، مثل سائر العامہ، عام لوگوں کی طرح۔ فلا جرم کان طی البحث عن تفصیلیہ اسلم للعموم، تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ ان چیزوں کی تفصیلات سے بحث کو لپیٹ دینا اسلم للعموم، یہ عام لوگوں کے لیے زیادہ سلامتی کا باعث ہے۔ وگرنہ اگر لوگوں کے لیے ان چیزوں کو اس طرح بیان کیا جائے تو کوئی سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا، اور کوئی جو ہے وہ اس کا اور معنی نکال لے گا اور ان کے اندر جرأت پیدا ہو جائے گی ان چیزوں پر بات کرنے کی، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہیں۔ وَكَانَ تَفْسِيرُهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَعْلَمَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُؤَوِّلُوا بِهَا لَأَوْسَعُ لِلْمُتَطَلِّعِينَ إِلَى بَيَانِهَا مَجَالًا لِلشَّكِّ وَالْإِلْحَادِ أَوْ ضِيقِ الصَّدْرِ فِي الْاعْتِقَادِ۔ اور اگر پچھلوں نے بھی اس پر بحث نہ کی ہوتی اور وہ بھی ان چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، تو پھر بعد میں آنے والے اور جو ایسے لوگ ہیں جو بڑی جرأت اور بڑی بے باکی کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر کلام کرتے ہیں اور ان کو کھولنے اور ان کو سمجھنے اور ان کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے پھر ایسا راستہ اختیار کرنا تھا۔ وَعْلَمْ أَنَّ التَّأْوِيلَ مِنْهُ مَا هُوَ وَاضِحٌ بَيِّنٌ، مصنف نے جیسا کہ ان کے اس طرز عمل سے آپ دیکھ رہے ہیں، ان دونوں کو یہ سمجھا ہے کہ دونوں ہی قابل قدر ہیں اور دونوں ہی قابل قبول ہیں، دونوں طریقے ہی قابل قبول ہیں۔ لیکن جو ہمارے سلفی حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعویل والا طریقہ جو ہے نا ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تعویل کی ہے نیکیتی کے ساتھ کی ہے، اور یہ عند اللہ، ہم ان کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت فرمائے اور بخش دے جو کوتاہی ہو گئی ہے، اس لیے کہ خطا ہے، لیکن یہ غلط ہے اور اس کی غلطی بیان کرنا یہ لازم ہے، اور صحیح چیز جو ہے وہ وہی ہے جو سلف کا منہج تھا
اور جو انہوں نے ظاہر معنی جو ہے ثابت کیا ہے، دونوں کو اس طرح کہہ دینا کہ دونوں ہی صحیح ہیں اور دونوں ہی اس طرح ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے۔ ہمارے علماء کا عام موقف یہی ہے۔ وَعَلَمَ أَنَّ التَّأْوِيلَ مِنْهُ مَا هُوَ وَاضِحٌ بَيِّنٌ فَصَرْفُ اللَّفْظِ الْمُتَشَابِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ إلى ذلك التأويل يعادل حمل اللفظ على أحد معنييه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ في المعنى غير الظاهر منه، فهذا القسم من التأويل حقيق بأن لا يسمى تأويلا وليس أحد محمليه بأقوى من الآخر، إلا أن أحدهما أسبق في الوزن من الآخر، والمحملان متساويان في الاستعمال، وليس سبق إطلاق اللفظ على أحد المعنيين بمقتضى ترجیح ذلك المعنى، فكم من اطلاق مجازي لللفظ هو اسبق الى الافهام من اطلاقه الحقيقي، وليس قولهم في علم الوصول بان الحقيقه ارجح من المجاز بمقبول على عمومه، وتسميه هذا النوع بالمتشابه ليس مرادة في الايه، وعده من المتشابه جمود، ومن التاويل ما ظاهر معنى اللفظ في اشهر من معنى تاويله، ولكن القرائن او الادله اوجبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه، فهذا حقيق بأن يعد من المتشابه۔